وحدہ لا شریک کا فضل احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ کتنے ہی ایسے بزرگ ہوں گے جو بیماری کی وجہ سے مسجد تک نہیں آ سکتے، کتنے ہی ایسے مصروف لوگ ہوں گے جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ مجھے آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت جب کسی سے محبت فرماتے ہیں اور جس کے دل میں رسول اللہ کی ذات بستی ہے، اللہ اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ امام بیہقی ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ اس سے نماز کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس سے سجدے کی، رکوع کی، عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، اور اگر کوئی شخص بے نمازی کے حق میں دعا کرے وہ بھی اس کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آقا علیہ السلام کا ہمیں دیدار نصیب فرمائے۔ کل قیامت والے دن دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا جام پلانا نصیب فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں پر جمع ہیں کل اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی جنت میں جمع فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی اس امت کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر تھے اور جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو روک لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھایا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا میں آنے کے بعد 40 سال تک وہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ تو 40 سال کے عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ جبل رحمت ایک پہاڑی ہے، جو لوگ حج عمرہ کر کے آئے ہیں، عرفات کے سامنے ایک پہاڑی ہے جبل رحمت۔ اس جبل رحمت پہاڑی کے پاس اللہ رب العزت نے اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کروائی۔ تو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک نبی 40 سال تک اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، پھر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ لیکن اللہ نے اس امت کو کیا اعزاز دیا، کیا اکرام سے نوازا، قرآن کے صدقے، دین کے صدقے، نبی علیہ السلام کی ذات کے صدقے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اس امت کا گناہگار شخص توبہ کر کے اپنی آنکھ میں صرف مکھی کے سر کے برابر بھی اگر وہ آنسو لے کر آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بغیر تانا دیے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر تو تانے ملیں گے، لیکن اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں بغیر کچھ گنے، بغیر کوئی تانا دیے سارے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، اور اس وحی کے اندر قیامت کے ہولناک منظر، جو عذاب ہیں دردناک قسم کے، ان کو ذکر کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر